بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم روداد نویسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ روداد کیا ہوتی ہے اور اس کی ضرورت اہمیت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روداد یا روداد نگاری ہے کیا۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے۔ رو کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، آپ نے وہ لفظ سنا ہوگا، رو برو، فیس ٹو فیس، ٹھیک ہے۔ روداد یوں کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے کوئی انجام پانے والا کام، صحیح، یعنی کسی واقعے کا آنکھوں دیکھا احوال یا اس واقعے کی حقیقت حال۔ دوسرا کہ روداد نگاری یا روداد نویسی کا مطلب ہوا کسی تقریب، اجلاس، مشاعرے اور ادبی محفل کی صورتحال اور کیفیت، یعنی جو کچھ وہاں پیش آیا اسے قلم بند کرنا۔ پھر تیسرا ہے کہ حادثات و واقعات، جلسوں جلوسوں کی کیفیات اور آنکھوں دیکھا حال تحریری طور پر بیان کرنا بھی روداد کہلاتا ہے۔ عدالت کی کارروائی اور مقدمے کی کیفیت کو بھی روداد کہتے ہیں۔ اور پھر ہے کہ روداد لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جنہوں نے اس تقریب کو نہیں دیکھا تو وہ غائبانہ طور پر اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اب روداد لکھتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ کچھ اہم نکات ہیں، مین پوائنٹس ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ہر صورت میں فالو کریں گے، لیکن ان میں سے میکسیمم جتنے فالو ہو جائیں وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روداد جس واقعہ، میلہ، جلسے یا حادثے یا کسی شخصیت کے متعلق ہو تو ابتدائی پیراگراف اس کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جب میں آگے نمونے کی آپ کو ایک روداد دکھاؤں گا تو اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے یہ بات کی گئی ہے۔ مقام، تاریخ کا ذکر کیا جائے کہ کہاں پہ یہ جو ہے وہ تقریب ہوئی ہے، منعقد۔ مقام کی آرائش و زبائش کی تصویر کشی کی جائے کہ کس طرح سے وہ میدان کو یا حال کو سجایا گیا تھا۔ پھر حاضرین محفل کی تعداد اور ان کے جوش و خروش پر مختصر تبصرہ کیا جائے کہ بھئی یہ جو تقریب ہو رہی تھی اس میں جو شامل لوگ تھے وہ کتنے پرجوش تھے، کتنے لوگ شامل تھے۔ تقریب کے مہمان خصوصی کا ذکر کریں، ان کا تعارف کریں کہ بھی کون خاص آدمی تھا جو کہ اس تقریب کا مہمان خصوصی تھا۔ تو یہ عام طور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تقریب پر کہ وہ تقریب کس نوعیت کی ہے۔ اگر تو کرت کی ہے یا اس کی نعت کی تقریب ہے تو اس حوالے سے کوئی نعت خواں فیمس جو یا بہت بڑے قاری صاحب وہ مہمان خصوصی ہو سکتے ہیں۔ اگر اسکول کا یا کالج کا کوئی اینول ڈے وغیرہ ہو تو کسی بڑے یعنی کہ علمی شخصیت کو بلایا جا سکتا ہے۔ یہ اس طرح سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مہمان خصوصی کون ہے۔ تقریب کی مناسبت سے تقاریر اور ملی نغموں وغیرہ کا ذکر کریں۔ بھئی جس مطلب تقریر کا جو عنوان ہوگا اسی کے حوالے سے کوشش کریں کہ وہ آپ کے جو نغمے وغیرہ ہوں یا اسپیچ وغیرہ ہو وہ اسی کے ریلیٹڈ ہو۔ آخری خطاب مہمان خصوصی کا ہوگا، اس کے خطاب کا مختصر ذکر کریں، یعنی آخر میں مہمان خصوصی صاحب خطاب کریں گے اور ان کے خطاب میں کیا ہوگا کہ سمپلی وہ یہی بتائیں گے کہ یہ بہت اچھا خطاب تھا، بچے جو ہیں وہ بہت کچھ لرن کر رہے ہیں، آج کل کے بچے بڑے وہ ذہین ہیں، فطین ہیں، اور پھر وہ بتائے گا کہ آپ آگے جو ہے وہ کس طرح سے اس کو آپ ہینڈل کریں گے اور کس طرح اس کو آگے چلائیں گے، اپنی لائف کا جو پرپز ہے ان چیزوں کو۔ تقریب کی ضرورت، اہمیت اور اس کے انعقاد اور انتظامات پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا اظہار کریں کیونکہ جو باقی چیزیں ہیں وہ اس کمی کو پورا کر دیں گی۔ روداد ایسی ہونی چاہیے کہ حقیقت کا گمان ہو، بالکل ایسا ہو، انداز بیان ایسا ہو کہ جو لوگ آپ کی روداد پڑھ رہے ہیں ان کو لگے کہ یہ واقعہ واقعی ہوا ہے اور بڑا ہی اس نے شاندار طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ زبان سادہ، آسان اور سلیس ہو، سمپل ہے، رواں ہو۔ منفی خیالات اور رجحانات کے اظہار سے پرہیز کریں، یعنی کوئی نیگیٹو بات نہ کریں، کسی کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آگے مذہبی اور سیاسی بحث سے اجتناب کریں، اور ایسی تقریب میں کوئی بھی جو آپ تقریب لکھ رہے ہیں کسی کے مذہب پر، کسی کے مسلک فرقے پر اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر کوئی بات نہ کریں، خاص طور پر نیگیٹو بات بھی نہ کریں اور پازیٹیو بھی نہ کریں، یعنی دونوں باتیں نہ ہی کریں کیونکہ آپ کا اس سے کوئی لنک بنتا نہیں۔ آگے یہ دیکھیں، یہاں پہ ایک یوم قائد اعظم کی روداد ہے، اس کا ایک مختصر سا نمونہ ہے۔ تو وہ جو باتیں ہم نے پیچھے کہی ہیں پوائنٹس، ان میں سے بیشتر پوائنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ فالو کیے گئے ہیں۔ اب یہ چونکہ اجتماعی طور پر فالو کیے گئے تو وہ ایک جو آسان سی روداد بنے گی وہ کچھ ایسی بنے گی۔ ہمارے کالج کی اسٹوڈنٹس یونین ہر سال بڑے اہتمام اور جوش و خروش سے یوم قائد اعظم مناتی ہے۔
یعنی 25 دسمبر کی بات ہو رہی ہے۔ اب کہ بھی قائد اعظم کے یوم ولادت کے موقع پر ایک شاندار اور پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کا نمایاں پہلو کالج یونین ہال میں منعقد ہونے والا جلسہ تھا، جس کے لیے تحریک پاکستان کے ممتاز قائدین کو مدعو کیا گیا تھا۔ یعنی پاکستان بنانے کی تحریک میں جو لوگ شامل تھے، موومنٹ میں جو لوگ شامل تھے، ان میں سے جو زندہ تھے کچھ لوگ اور فیمس تھے، ان کو دعوت دی گئی تھی تاکہ وہ اپنے چشمدید مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں طلبہ کو حصول پاکستان کی تاریخ ساز جدوجہد کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کریں۔ چشمدید مشاہدات یعنی آنکھوں دیکھے، آبزرویشنز، ٹھیک ہے، تجربات، ایکسپیرینسز۔ اچھا جی، جلسہ ٹھیک 10 بجے شروع ہوا۔ کاروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ صدارت کے فرائض کالج کے پرنسپل صاحب نے انجام دیے۔ اسٹیج سیکرٹری کا فریضہ کالج کے سینئر پروفیسر جناب خالد محمود نے سنبھالا۔ مقررین کو خطاب کی دعوت دینے سے پہلے اسٹیج سیکرٹری نے جامع انداز میں قائد اعظم کی سیرت و کردار اور ان کے افکار پر روشنی ڈالی۔ افکار فکر کی جمع ہے سوچ۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے دوسرے مقررین کو تقریر کی دعوت دیتے رہے۔ مقررین نے بہت خوبی سے تحریک پاکستان کے مختلف مراحل پر روشنی ڈالی۔ ان کی تقریروں سے پوری طرح واضح ہو گیا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ تاریخ کے ایسے موڑ پر آ پہنچے ہیں جہاں ان کی موت و حیات کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر انہوں نے تحریک پاکستان کا ساتھ اپنے پورے عزم اور استقامت سے نہ دیا تو مخالف قومیں ان کی قومی ہستی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گی۔ عزم کہتے ہیں پکے ارادے کو، اور استقامت مستقل مزاجی، ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے، مطلب بالکل ہی برباد کر کے رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے، سرے سے مٹا دیں گے۔ کالج کے طلبہ کے ذہن نشین ہو گیا کہ ان کے آباء و اجداد نے حصول پاکستان کے لیے جو بے مثال قربانیاں پیش کیں، یہ انہی کا فیض ہے کہ آج ہم قوموں کی برادری میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہیں۔ جناب صدر نے، یعنی جو مہمان خصوصی تھے، آخر میں اپنے اختتامی کلمات میں معزز مہمانوں، مقررین اور حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کیا اور اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا۔ جناب صدر سے مراد یہاں پہ جو اس محفل کے صدر تھے، مہمان خصوصی نہیں تھے۔ مہمان خصوصی جو لوگ تھے وہ اسپیشل، وہ سارے لوگ تھے جو پہلے اپنی ڈیفرنٹ سپیچز کر چکے تھے، وہ تمام مہمان تھے جن کو خاص طور پر دعوت دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ جو اس تقریب کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں انہوں نے وہ مقام، وہ ڈیٹ، تاریخ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ مینشن کر دیا، اور وہ جگہ کو کیسے سجایا گیا، یہ سب چیزیں، اور لوگوں کا جوش و خروش کیا تھا، یہ سب چیزیں وہاں پہ مینشن ہے۔ دوسرے پیراگراف میں انہوں نے پوری رداد لکھی ہے کہ جلسہ کتنے بجے شروع ہوا، تلاوت کی گئی، یہ سارا۔ پھر اس کے بعد جو مقررین بلائے گئے تھے خاص طور پر، یعنی جو مہمان تھے، انہوں نے تحریک کے حوالے سے پاکستان کی اپنے تجربات کو بیان کیا، اور یہ مطلب کلیئر ہو گیا کہ کس طرح، یعنی بچوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان کا قیام کتنا ضروری تھا۔ اور آخر میں جو ہے وہی کہ جو تقریب کے صدر تھے، جو کہ اسکول کے پرنسپل بھی ہو سکتے ہیں کالج کے، انہوں نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، اور یہ تقریب ختم ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تقریب روداد جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ پھر بھی نیچے کمنٹس میں اپنی کلاس کے یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اوکے جی، تھینک یو۔ زیادہ اور ویڈیوز کے لیے اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔